علمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا ذکر کیا۔ پچھلی جتنی بھی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ایسی ہوتی تھی جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہوتی، اور اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کے ذریعے اس قوم کو منع فرماتا۔ پیغمبر اللہ کی توحید کی بھی دعوت دیتے، اللہ کے ساتھ شرک سے بھی روکتے، اور اس قوم کے اندر جو اخلاقی برائی ہوتی لوگوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے، اس سے بھی ان کو منع کرتے۔ جو لوگ اس برائی سے باز آ جاتے تھے، رک جاتے تھے، اللہ انہیں معاف فرما دیتا تھا، ان کے درجات بلند ہو جاتے، وہ نبی پر ایمان لے آتے۔ اور جو لوگ اس برائی سے رکنے کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ اس برائی کے اندر اور بڑھتے اور وہ پیغمبر کی نافرمانی کرتے، تو اللہ رب العالمین کچھ دن ان کو مہلت دیتا۔ جب وہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھ جاتے، پھر اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوتا اور اللہ رب العالمین انہیں ہلاک کر دیتا۔ ایمان والوں کو اور پیغمبر کو بچا لیا جاتا، باقی نافرمانوں کو اس عذاب کے اندر تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ یہ سارے واقعات قرآن کریم کے اندر بیان ہیں۔ قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں، قوم نوح کو دیکھ لیں، قوم لوط کو دیکھ لیں، قوم مدین یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں۔ یہ ساری وہ قومیں ہیں جن کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں تھیں، مختلف قسم کی برائیاں تھیں، اور اللہ رب العالمین کے منع کرنے کے باوجود وہ لوگ باز نہ آئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں سزا دی۔ مثال کے طور پر قوم شعیب جس کا ہم نے ذکر کیا، قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ ہود کی آیت نمبر 84 اور 85 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ پہلے تو یہ اصولی بات یاد رکھیں کہ انسان جب دنیا کے اندر آیا تو اس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھی اللہ نے انسان کو ہی منتخب کیا۔ دوسرا، اللہ رب العالمین کا اصول یہ رہا کہ جس زبان کی وہ قوم تھی، یعنی اس قوم کی جو مادری زبان ہوتی تھی، اس قوم کی مادری زبان کے اندر اللہ انہی میں سے پیغمبر کو چنتا جو ان کی مادری زبان کے اندر ان کو واضح و نصیحت کرتا۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھلا، یعنی مشرکین مکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھلا ایک انسان کو، ایک بشر کو کیسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے؟ تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ کی زمین کے اندر فرشتے ہوتے تو اللہ رب العالمین ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھی فرشتوں کو نازل نبی بنا کر بھیجتا۔ جب اس دنیا کے اندر تھے ہی انسان تو ان کی رہبری کے لیے بھی اللہ نے انسانوں کو ہی منتخب کیا، اپنے برگزیدہ بندوں میں سے اپنے برگزیدہ بندے چنے جنہیں اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اور انہوں نے آ کر قوم کی رہبری کی، ان کی رہنمائی کی، ان کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی، شرک و بدعت اور دیگر بیماریوں سے انہیں بچنے کی تلقین کی۔ جنہوں نے مان لیا وہ کامیاب رہے، جنہوں نے نہیں مانا وہ تباہ و برباد ہوئے۔
ان پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ قوم مدین کی طرف بھیجے گئے تھے، اور قوم مدین کے اندر جہاں اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک عام تھا، وہاں اس قوم کے اندر یہ بیماری بھی تھی کہ وہ لوگ جب کاروبار کرتے تھے تو کاروبار کے اندر چیزیں خریدتے وقت ان کا پیمانہ پورا ہوتا تھا، یعنی جب وہ کوئی مال خریدتے تو اس کو مکمل تول کر خریدتے۔ جو پیمانے اس وقت ہوتے تھے وزن کے یا ناپنے کے جو پیمانے ہوتے تھے، وہ مکمل پیمانہ اپنا بھر کر اس کا وزن برابر کر کے خریدتے تھے۔ لیکن جب وہ لوگ چیزیں لوگوں کو فروخت کرتے تھے، اس وقت وہ ان کا پیمانہ جو تھا وہ اور تھا، اس پیمانے کے اندر کمی ہوتی تھی، یعنی خریدتے وقت پورا وزن لیتے تھے اور بیچتے وقت کم وزن میں دیتے تھے، لیکن پیسے پورے وزن کے لیتے تھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو امت مسلمہ کے اندر یہ بیماری موجود ہے۔ آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں، آپ دودھ کی دکان دیکھ لیں، اس کا جو پیمانہ ہوگا وہ الگ ہوگا، وہ لیٹر کے حساب سے ہوگا، ٹھیک ہے، پیچھے کلو کے حساب سے آئے گا، وہ آگے لیٹر کے حساب سے دے گا۔ اسی طرح آپ کوئی چیز دیکھ لیں وزن کرتے وقت، الا یہ کہ جس پر اللہ کی رحمت ہو، ورنہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ خریدتے وقت ہمارا وزن، ہمارا پیمانہ پورا ہو، بیچتے وقت کچھ نہ کچھ ہمیں اس میں سے بچت ہو جائے۔ یہ وہ اخلاقی برائی ہے جو قوم شعیب کے اندر تھی، اور اللہ رب العالمین کے پیغمبر سیدنا شعیب علیہ السلام نے بارہا ان کو منع کیا، اور انہوں نے عجیب و غریب آگے سے ان سے سوالات کیے، جن کا ذکر قرآن کریم کی سورہ ہود کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے جا کر کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کوئی تمہارا کارساز نہیں ہے، کوئی تمہارا مشکل کشا نہیں ہے، کوئی تمہارا حاجت روا نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں روزی دیتا ہے، تمہیں زندگی دی اس نے، تمہیں عزت دیتا ہے، تمہیں کاروبار دیتا ہے، تمہیں اولاد دیتا ہے۔ یہ ساری جو کچھ تمہارے پاس سہولیات ہیں، یہ سب اس اللہ نے دی ہیں، لہٰذا اس ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کو اس کے برابر نہ رکھو۔ یہ دعوت صرف شعیب علیہ السلام کی نہیں ہے، بلکہ ان سے پچھلے انبیاء کی بھی یہی دعوت ہے۔ آپ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ قوم عاد کے اندر وہ بھیجے گئے تو انہوں نے کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کو قوم نوح کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ ہر نبی کی دعوت رہی ہے، ہر نبی کی، اور خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ جتنی انسانیت کی نسلیں آئی ہیں، قومیں آئی ہیں، ہر قوم کے اندر، ہر نسل کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، اور سب کی دعوت کا اللہ نے اعلان کیا کہ ایک ہی دعوت تھی، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہی دعوت سیدنا شعیب علیہ السلام نے دی، اور فرمایا کہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب ان کی جو اخلاقی بیماری تھی، برائی تھی، اس کی طرف توجہ دلائی، فرمایا ولا تنقصوا المکیال والمیزان۔ دیکھو جب تم خریدتے ہو نا، اس وقت تو تمہارا پیمانہ اور ہوتا ہے، لیکن جب تم لوگوں کو چیز فروخت کرتے ہو، تم اس میں کمی نہیں کیا کرو، نقصان نہیں کیا کرو۔ مکیال اور میزان یہ دو الگ الگ پیمانے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پیمانہ جس کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی چیز ڈال کے اس کو ناپا جاتا ہے۔ ایک وزن والی شے ہے
اور ایک بھر کے اس کو ناپنے والی شے ہے. ان دونوں پیمانوں کو فرمایا صحیح صحیح رکھو کہ تمہارا خریدنے کا پیمانہ اور ہو، بیچنے کا پیمانہ اور ہو. یا تم خریدنے والے پیمانے کے اندر جب بیچو اس کے اندر تم کمی کر دو تو یاد رکھو یہ چیز تمہارے لیے کوئی بھلائی کا سبب نہیں ہے. میں اس وقت تمہیں بڑی اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، انی اراکم بخیر، میں تمہیں اس وقت اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک اچھی حالت میں ہو، مالی طور پر تم مستحکم ہو، سب کچھ ہو. لیکن یاد رکھو یہ جو تمہاری بیماری ہے نا، خریدتے وقت کچھ اور پیمانہ، بیچتے وقت کچھ اور پیمانہ، دوسرے لفظوں میں یہ جو تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، ان کو لوٹتے ہو، یہ وہ بیماری ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گی. اس وقت میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، لیکن وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن تمہیں گھیر لیا جائے گا، عذاب تمہیں گھیر لے گا. میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے ناپ تول کے اندر کمی کرنا چھوڑ دو. پھر آگے فرمایا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اوفوا المکیال، پیچھے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، منع کیا کہ ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنا. کوئی چیز پیمانے کے ذریعے ناپ کر دو اس میں کمی نہیں کرنی، کوئی چیز وزن کے ذریعے تول کر دو اس میں بھی کمی نہیں کرنی. اور یہاں حکم دے رہے ہیں یا قوم، اے میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، بالکل عدل و انصاف کے ساتھ چیزوں کو تول کر، چیزوں کو ناپ کر دیا کرو. اور یاد رکھو وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی جو چیزیں تم ان کو دو ان کے اندر تبدیلیاں نہیں کیا کرو، اس کے اندر ملاوٹ نہیں کیا کرو، اس کے اندر لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا کرو. یاد رکھو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا اس سے زمین کے اندر فساد پھیلے گا. جس دن لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمیں وزن کم ملا یا ہمیں ناپ تول کے اندر ہمارے لیے کمی کی گئی ہے، لا محالہ ایک فتنے کا سبب بنے گا اور ایک مصیبت کا سبب بنے گا، اور یہ تمہاری وجہ سے ہوگا، یہ تمہاری وجہ سے ہوگا. یعنی تم دکاندار ہو، تم یہ جب کام کرو گے جس دن خریدار کو پتہ چلے گا تو ایک فتنہ پھیلے گا، ایک تماشا کھڑا ہوگا، ایک فساد برپا ہوگا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوگا کیونکہ تم لوگوں نے ایسا کیا ہوگا. اس لیے میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے زمین کے اندر فساد برپا ہو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کے ہاں تمہاری بڑی قدر و منزلت ہے اگر تم مومن بن جاؤ، اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ رب العالمین کی ذات کو مان لو تو تمہارے لیے بڑی خیر ہے. تمہارے اس کام کے اندر اللہ تمہیں برکت دے گا، تمہارے اس معاملات زندگی کے اندر اللہ تمہیں برکت دے گا، تمہیں ہر طرح کی خیر سے اللہ نوازے گا اگر تم ایماندار بن جاؤ. وما انا علیکم بحفیظ، اور یاد رکھو کہ میں تم پر کوئی دروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں ہر وقت اس چیز سے منع کرتا ہوں، ڈانٹتا رہوں. میں تمہیں صرف نصیحت کر سکتا ہوں، تمہیں صرف سمجھا سکتا ہوں، تمہیں صرف اللہ کے عذاب سے ڈرا سکتا ہوں، تمہیں صرف اللہ کا حکم سنا سکتا ہوں. زبردستی میں تم پر عمل نہیں کرا سکتا. میرا معاملہ صرف اور صرف تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، تمہیں سمجھا دینا ہے کہ یہ کام تمہارے حق میں بہتر ہے اور یہ کام تمہارے حق میں نقصان دہ ہے. میں صرف اتنا کر سکتا ہوں، باقی معاملات تمہارے ذمہ ہیں اور میرا کام صرف تمہیں سمجھانا ہے. جب یہ باتیں کہی نا، اب قوم کا جواب سنیں. آج بھی اگر آپ مارکیٹ میں چلے جائیں نا، آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کسی پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں پیٹرول ڈلوانے کے لیے، تو ہمیں نظر رکھنی پڑتی ہے میٹر پر، لیکن وہ پھر بھی اس میں ہیرا پھیری کر لیتے. اسی طرح اس دکاندار کے پاس چلے جائیں، اگر اس پر اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ آپ اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ مکمل ایمانداری کے ساتھ اپنی چیز کو تولے گا. اگر وہ پیمائش کے ذریعے کوئی چیز دے رہا ہے تو مکمل اس کو پیمائش کر کے دے گا، اس میں ہیرا پھیری نہیں کرے گا. اور اللہ نے اس کے کام کے اندر اس کو برکت دی ہوئی ہوگی، وہ مایوس نہیں ہوگا، وہ نا امید نہیں ہوگا، بلکہ وہ خیر کے اندر ہوگا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ آپ تھوڑا سا ادھر دیکھیں گے وہ اس کے اندر ڈنڈی مار دیں گے، اور پھر آپ بولیں گے دوبارہ وزن کیجئے تو وہ آپ سے لڑ پڑیں گے کہ کیا میں آپ کو بے ایمان نظر آتا ہوں، میں آپ کو جو ہے دھوکے باز نظر آتا ہوں.
یقین جانیں اس وقت جو ہمارے ملک پاکستان کی حالت ہے، اللہ کا عذاب ہمارے اوپر اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں کوئی چیز خالص نہیں ملتی، کوئی چیز مکمل وزن میں نہیں ملتی۔ آپ کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لیں، اس کے اندر ملاوٹ، دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں دیکھ لیں، اس کے اندر ملاوٹ، لیتے وقت ہمارا وزن، ہمارا پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے، دیتے وقت ہمارا وزن، ہمارا پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر وہی وزن بھی ہو تو اس کے اندر تب بھی ہم نقصان کر دیتے۔ یہ بیماری آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا جس طرح قوم شعیب پر آیا تھا؟ یہ اس وجہ سے نہیں آتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میری امت کو یکمشت عذاب نہ دینا۔ پچھلی قوموں کے اندر جب کوئی برائی پھیل جاتی تھی، اللہ رب العالمین کے منع کرنے کے باوجود وہ قوم نہیں رکتی تھی، اللہ انہیں یکمشت عذاب دے دیتا تھا، یعنی اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا تھا۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، جن قوموں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو آپ پڑھ کر دیکھیں، سورہ شعراء 19ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی بڑی وضاحت کی ہے کون سی قوم کو ہم نے کیسے عذاب دیا۔ اسی طرح اس سورہ ہود کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے، سورہ اعراف کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس قوم کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے کون سی قوم کو کیسے تباہ کیا، اور ان کے اندر کون کون سی اخلاقی بیماریاں تھیں، شرک و بدعت کے ساتھ ساتھ اخلاقی برائیاں ان کے اندر کیا کیا تھیں، ہم نے ان کو کیسے تباہ کیا۔ قرآن کریم ان آیات مبارکہ سے بھرا پڑا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم علماء سے جمعے کے اندر یا کبھی کبھار واعظ کے اندر، جلسے جلوس کے اندر ہم کچھ نہ کچھ بیان سن لیتے ہیں، لیکن ہم ادھر سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم بذات خود کبھی اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھتے کہ اللہ کے قرآن نے کن کن قوموں کا تذکرہ کیا اور ان قوموں کی اخلاقی برائیوں کا تذکرہ کیا، کس کس وجہ سے کون سی قوم تباہ ہوئی، یہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے، الا یہ کہ جنہوں نے علماء سے کچھ نہ کچھ بیان سنا ہوگا یا انہوں نے کبھی ہمت کر کے قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ جو بیماری تھی، جب انہیں منع کیا گیا کہ تم ایسا نہیں کرو، انہوں نے سب سے پہلے جواب دیا، قالوا یا شعیب، اے شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب یہ بتاؤ، یہ جو تم نماز پڑھتے ہو، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادے کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ جس طریقے پر، جس راستے پر ہمارے باپ دادا تھے، ہم اس راستے پر چل رہے ہیں، کیا تمہارا دین، تمہارا اسلام، تمہاری نماز، تمہاری دعوت اس بات کا ہمیں حکم دے رہی ہے کہ ہم وہ سب کچھ چھوڑ دیں جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، عبادات کے معاملہ ہوتا ہے تب بھی تم کہتے ہو کہ یہ کام نہیں کرو، اللہ کی مخالفت کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کاروبار اور تجارت کا معاملہ ہو تب بھی تم کہتے ہو کہ یہ کام نہیں کرو، یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، تو کیا ہم یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں؟ عبادت کا وہ طریقہ بھی چھوڑ دیں جو ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا، کاروبار کا وہ طریقہ بھی چھوڑ دیں جو ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا؟ کیا تمہاری نماز، تمہارا دین، تمہاری دعوت، تمہارا اسلام ہمیں یہی دعوت دیتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، انک لانت الحلیم الرشید، دیکھو تم ہمیں بڑے اچھے لگتے ہو، تم بڑے اچھے لگتے ہو، ہماری قوم کے ہو، ہمارے اندر ہی پیدا ہوئے ہو، اور ہمارے ساتھ تم نے ایک بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، اب تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، اللہ کے نبی ہو، تو سنو، ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہارا احترام کرتے ہیں، تم بڑے تحمل والے انسان ہو، بڑے سمجھدار انسان ہو، لیکن یاد رکھو ہمارے معاملات زندگی سے دور رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے معاملات زندگی سے دور رہو۔ تمہارا یہ معاملہ، بار بار یہ کہنا، بار بار ایسا کرنا، یہ ہمیں نقصان دے رہا ہے، ایسا نہیں کرو۔
ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، تم بڑے سمجھدار انسان ہو، لہٰذا کسی بڑے نقصان کے اندر آ جاؤ گے، اس سے بچ جاؤ۔ یہ قوم کا جواب تھا۔ ایمانداری سے بتائیں، کیا قوم کو یہی جواب دینا چاہیے تھا؟ عثمان بھائی اس کے بٹن کو بند کر دیں۔ کیا تمہارا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح کا ہے؟ آپ بتائیں کہ یہ قوم کا جواب ایسے ہونا چاہیے تھا یا وہ اپنی غلطی کی معافی مانگتی؟ قوم نے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کی بجائے اس بات پر زور دیا کہ کسی طریقے سے ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرنے والے کو راستے سے ہٹا دو۔ یہ سب سے بہترین راستہ ان کو ملا۔ آج بھی اگر آپ مارکیٹ میں چلے جائیں خرید و فروخت کرنے کے لیے اور آپ کوئی ہیرا پھیری دیکھ لیں ان کے اندر اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ کہے گا بھائی جان خریدنا ہے تو خریدیے ورنہ اگلا راستہ نہ پیے، ہمیں پریشان نہ کرو، تم ہم سے بڑے ایماندار نہیں ہو۔ یعنی آپ ان کی غلطی کو پکڑ لیں اور ان کو نشاندہی کریں، سمجھانے کی کوشش کریں تو واللہ بخدا مارکیٹ کے 10 بندے اکٹھے ہو جائیں گے آپ کو منع کرنے کے لیے، آپ کو زد و کوب کرنے کے لیے، آپ کو ڈانٹنے کے لیے کہ بھلا ہم سارے مارکیٹ میں لوگ بے ایمان ہیں۔ حالانکہ ہر بندہ اس طاق میں ہوگا کہ یہ کسٹمر اس کے پاس نہ جائے، میرے پاس آئے، اس کے ہاں سے نہ خریدے، میرے ہاں سے خریدے۔ اور پھر ہر دکاندار اپنی چیزوں کی خوبی بیان کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کی برائی کر رہا ہوتا ہے تاکہ لوگ میرے پاس آئیں، مجھ سے مطمئن ہو کر مجھ سے چیزیں خریدیں۔ اور وہ ایک آدھ دفعہ اچھی چیز دے دیتا ہے، بعد میں اس کے اندر 2 نمبری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک کہ کسٹمر کو پتہ چلتا ہے تب تک کسٹمر کا بہت بڑا نقصان وہ کر چکا ہوتا ہے۔ اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے ہیں، مہنگائی اس قدر ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، لوڈ شیڈنگ ہے، گرمی کی شدت ہے اور امن و امان کی صورتحال تباہ ہے۔ او میرے بھائیو، کبھی ہم نے بحیثیت قوم، بحیثیت انسان، بحیثیت مسلم ہم نے توجہ کی کہ ہم اس معاملات کے اندر یہ مہنگائی، یہ بد امنی، یہ جو کچھ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے مختلف شکلوں میں عذاب ہمارے اوپر مسلط ہے، کبھی ہم نے بحیثیت مسلمان سوچا کہ ہمارا اس میں کتنا کردار ہے، ہم اس میں کتنے شامل ہیں؟ عالم دین ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو ایسی باتیں بتاؤں کہ جس سے لوگ خوش ہو جائیں، بڑے راضی ہو کر جائیں، ان کو ایسی برائی سے منع نہ کروں جو ان کے اندر ہے تو صحیح، لیکن اگر میں منع کروں گا تو مجھے بولیں کہ مولوی صاحب تم کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہو۔ وہ اس وجہ سے کوشش کرتا ہے ایسی باتیں لوگوں کو بتاؤں کہ بس وہ خوش ہو جائیں، بس جی نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو، فلاں تسبیح کو اتنی دفعہ پڑھ لیا کرو، فلاں ذکر کو اتنی دفعہ پڑھ لیا کرو، تم یہ ہو جاؤ گے، تم وہ ہو جاؤ گے۔ وہ بندے کا بچہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتا کہ تمہارے اندر یہ اخلاقی برائی ہے، تمہارے اندر یہ جرم ہے، اس سے بچ جاؤ، اس سے اس کی اپنی روزی روٹی کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ مولوی کی کرپشن ہے جو لوگوں کو صحیح طریقے سے دین نہیں پہنچاتا۔ اسی طرح جو حکمران ہے، کسی معاملے کا سربراہ ہے، وہ کسی بھی علاقے کا سربراہ ہے، وہ کسی بھی محکمے کے اندر موجود ہو، اس کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرے اور خود اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے، وہ اس میں نہیں کرتا، لہذا وہ بھی چاہتا ہے کہ تم بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ۔ تو ہم میں سے ہر بندہ، وہ عالم ہو، وہ جاہل ہو، وہ کاروباری ہو، وہ خریدار ہو، وہ دکاندار ہو، ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے کے اندر ملوث ہے۔ اس عذاب اور اس ناگہانی صورتحال کے اندر ہم سب شامل ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، میں نے تو آج تک کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ میں نے آج تک کسی کا 1 روپیہ نہیں کھایا، میں نے آج تک کسی کا 1 گندم کا دانہ بھی نہیں کھایا، میں نے آج تک کسی کا ایک ذرہ برابر کسی کا میں نے حق نہیں مارا۔ یہ جو ہماری خوش فہمی ہے نا، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی کسی اور کا میں نے حق نہیں مارا، میں نے اپنوں کا کتنا حق مارا، میں نے اپنوں کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ ہم برائی اس کو سمجھتے ہیں کہ جب وہ برائی ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے یا وہ برائی کسی ایسے بندے کے ساتھ پیش آ جائے کہ جو ہم پر ڈنڈا لے کے دوڑ پڑے، تب ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔
جانے انجانے میں ہم بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جنہیں ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو حکمران ایسے ہمیں ملے ہیں، یہ ہمیں فلاں لوگ ایسے ملے ہیں، ہم نے جن کو منتخب کیا وہ ایسے نکلے، ہم نے جن پر بھروسہ کیا وہ ایسے نکلے۔ ہم کتنے اس میں ملوث ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ شکوہ شکایت ہماری ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمارے حالات ٹھیک کر دے، ہمارے اوپر حکمران نیک مسلط کر دے، ہمارے لیے یہ کر دے وہ کر دے، اور ہم بذات خود اپنے آپ کو کبھی بھی انسان کا بچہ بنانے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب قوم شعیب کو شعیب علیہ السلام نے دعوت دی، سب سے پہلا ان کا جملہ کیا تھا؟ یا شعیب، اے شعیب بات سنو، اصلاتوں کا تأمروں کا، کیا تیری نماز، تیرا دین، تیری تبلیغ، تیری دعوت یہ تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، جیسے ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں ہم وہ چھوڑ دیں، جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہم چھوڑ دیں، جو ہماری معاملات زندگی، معمولات زندگی ہے وہ ہم چھوڑ دیں؟ کیا تو ہمیں یہی کہنا چاہتا ہے؟ سن، ہم تیری بڑی عزت کرتے ہیں، تو بڑا اچھا بندہ ہے، اس علاقے میں رہا، یہیں پیدا ہوا، یہیں پلا بڑا، ہمارے ساتھ رہا، ہم تیری عزت کرتے ہیں، لیکن تجھے وارننگ بھی دے رہے ہیں کہ ہمارے معاملات زندگی کے اندر انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے۔ یہ قوم جواب دے رہی ہے، باوجود اس کے کہ اللہ کا پیغمبر انہیں اللہ کا حکم سنا رہا ہے، برائی سے منع کر رہا ہے، قوم اپنے آپ کو سدھارنے کی بجائے پیغمبر کو دھمکی دے رہی ہے۔ قرآن کے اندر موجود ہے یہ دھمکی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، یہ جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ تم کاروبار کے اندر جب تجارت کرو ناپ تول میں کمی نہ کرو اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، مجھے بتاؤ اگر میں اس بات میں حق پر ہوا، میں اس بات میں حق پر ہوا، اور اللہ کی قسم اللہ کا ہر پیغمبر حق بات پر ہوتا ہے، اللہ پیغمبر کو جھوٹ پر بھیجتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے، پیغمبر ہو اور وہ جھوٹ بولے ایسا ممکن ہی نہیں ہے، پیغمبر ہو وہ قوم کو دھوکہ دے ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چنتا ہے رسول بناتا ہے، اسے سچا اور صادق بناتا ہے، اور اس پیغمبر کی زندگی گزری ہوتی ہے اس قوم کے اندر تاکہ قوم کبھی بھی کسی وقت بھی پیغمبر پر یہ انگلی نہ اٹھا سکے، اچھا کل تک تو ہمارے ساتھ یہ کرتا تھا، آج پیغمبر بنا پھرتا ہے۔ آج جیسے کوئی کسی کو سمجھاتا ہے نا، اگر کوئی بندہ کسی گناہ سے توبہ طیب کر لیتا ہے، فرض کریں کوئی شرابی تھا، کوئی چرسی تھا، کوئی بھنگی تھا، کوئی کچھ بھی تھا، اس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی، اب وہ اپنے انہی لوگوں کو جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا تھا ان کو اس برائی سے منع کرتا ہے، تو اللہ کی قسم کھا کر بتائیں ہمارا سب سے پہلے تانا یہ نہیں ہوتا اچھا اب تو حاجی نمازی بن گیا، یہ ہمیں جو یہ عادت لگی ہے نا تیری وجہ سے لگی، ہم یہ کہتے ہیں اس کو کہ نہیں کہتے؟ کیوں؟ اور پھر وہ بندہ بھی شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار ہاں کل تک میں انہیں کے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، اب میں کس منہ سے ان کو منع کروں؟ باوجود اس کے انہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ یار اللہ نے اس کو توفیق دی، یہ گناہ سے بچ گیا ہے، ہمیں روک رہا ہے تو ہمیں گناہ سے بچ جانا چاہیے، ہم گناہ سے بچنے کی بجائے اس کو تانا دیتے ہیں کہ کل تک تو بھی تو ہمارے ساتھ تھا اور اب تو نیک پارسا بن گیا ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں یہ ہوں وہ ہوں، جا بھائی تو اپنا کام کر۔ یہی کچھ الفاظ واللہ بخدا انداز سارا یہی تھا جو آج ہمارا ہے۔ قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام کو بھی ایسا ہی کہا، لیکن چونکہ پیغمبر کی زندگی بے داغ ہوتی ہے، اللہ کے جتنے پیغمبر ہوتے ہیں اللہ ان کو بے داغ رکھتا ہے تاکہ قوم کا کوئی بندہ پیغمبر کے کردار پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس کے باوجود پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں حق پر ہوا اور میرے رب نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا وہ سچ ہوا اور میرا رب ہی مجھے رزق دیتا ہے تو پھر یاد رکھو وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، یہ جو میں تمہیں منع کر رہا ہوں نا کہ تم یہ کام نہیں کرو، تو میں تمہیں کوئی اپنی طرف سے منع نہیں کر رہا ہوں، میرے رب کا مجھے ایسے حکم دیا گیا ہے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت،
میں تو جتنی طاقت رکھتا ہوں تمہاری اصلاح کرنے کی، میں تو صرف وہ کوشش کرتا ہوں. ان اريد الا الاصلاح، میں کوئی تمہیں زبردستی کسی کام سے منع نہیں کروں گا، تمہارا ہاتھ نہیں پکڑوں گا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو. تمہاری اصلاح کرنے کی میری نیت ہے. میں تمہاری کسی قسم کی مخالفت نہیں چاہتا، نہ تو میں کسی قسم سے کوئی زد و کوب کرتا ہوں، کوئی زبردستی کرتا ہوں تمہارے ساتھ. صرف تمہاری اصلاح کی خاطر تمہیں سمجھا رہا ہوں یہ کام تم چھوڑ دو. وما توفیقی الا باللہ، اگر تم لوگ کچھ بھی نہیں کرو گے نا تو چھوڑ دو معاملہ. میرا معاملہ ایسا نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. یہ مجھے تمہیں حق بات کہنے کی جو طاقت ملی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ملی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ. میں تمہیں بار بار منع کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بچا لو، لیکن تم یہ جو بار بار مجھے طعنہ دیتے ہو کاروبار کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، معمولات زندگی کے حوالے سے، تم جو میری مخالفت کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری میری مخالفت کرنا تمہیں کسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تھوڑا سا پیچھے چلو، قوم نوح کو دیکھ لو، اس سے پیچھے چلو قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، قوم صالح کو دیکھ لو. ان سب قوموں کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ اللہ کا پیغمبر اپنی قوم کو سمجھا رہا. قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، ہود کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا، اور قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا. یہ کوئی تم سے دور تو نہیں گزری ہیں، ابھی ہی کچھ عرصہ پہلے یہ تباہ و برباد ہوئی ہیں. تو میں تمہیں بار بار نصیحت کر رہا ہوں، سمجھ جاؤ. اور قوم لوط بھی تم سے کوئی دور نہیں ہے. یعنی شعیب علیہ السلام کی دعوت سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب قوم لوط کو تباہ کیا گیا. اس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں یا پھر جب موقع ملا کریں گے انشاءاللہ. اور پیغمبر نصیحت کر رہا ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنے رب سے معافی مانگ لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. یہ جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ، یہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ، جو اللہ کے ساتھ تم لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں ان سے باز آ جاؤ، لوگوں کو جو تم دھوکہ دیتے ہو اس سے باز آ جاؤ، لوگوں کے ساتھ جو تم فراڈ کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے معافی مانگو اور اسی کی طرف لوٹو. میرا رب بڑا مہربان ہے، بڑی محبت کرنے والا. ان ربی رحیم ودود، میرا رب محبت کرتا ہے، رحمت کرتا ہے. تمہارے گناہوں سے وہ درگزر کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں نیک صالح بنا دے گا، بشرطے کہ تم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر رب کی طرف آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اب قوم نے جب یہ ساری باتیں سن لی، چاہیے تو یہ تھا پیغمبر کی اتنی محبت، پیغمبر کی اتنی رحم دلی اور اس قدر میٹھے الفاظ میں دعوت کو سننے کے بعد قوم کو تو یہ چاہیے تھا پیغمبر کو شکریہ ادا کرتی، اللہ سے معافی مانگتی، لوگوں سے دھوکہ دڑی اور فراڈ سے باز آ جاتی. اس کے علاوہ قوم نے یہ کہا، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا. شعیب دیکھو، ہم نے بہت سن لیا، بہت برداشت کر لیا، اب بس ہو گئی، ہمیں تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. تم یہ چاہتے ہو کہ ہم جینا چھوڑ دیں، ہم کاروبار کرنا چھوڑ دیں، ہم یہ کرنا چھوڑ دیں، وہ کرنا چھوڑ دیں. ما نفقہ مما تقول، تمہاری بہت ساری باتیں تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آئی. تم نے کیا کہا ہے ہمیں؟ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، بہت ساری باتیں تمہاری ہم سمجھے ہی نہیں. اور بھلا کیسے سمجھ آئے؟ جو قوم گناہوں کی عادی ہو چکی ہو اس کو کیسے سمجھ آئے پیغمبر کی بات؟ آج بھی وہی صورتحال ہے، وہی معاملہ ہے. جو کسی نشے کی عادت میں لگا ہوا ہے اسے اب نشہ چھوڑنے کا کہو وہ نہیں سنے گا، وہ بولے گا مولوی صاحب 2 گھنٹے ہو گئے تمہاری بک بک سن رہا ہوں، اب بس کر دو. وہ اللہ کی دعوت کو، اس کے رسول کی دعوت کو بک بک کا نام دے گا، بکواس کا نام دے گا. دیکھو یار تم جاؤ، میری زندگی ہے نا، میں کر رہا ہوں، میں اپنا جواب دوں گا، تم مجھے حال پر چھوڑ دو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
اگر کوئی بدعت کے اندر، کوئی شرک کے اندر ملوث ہے، اسے آپ سمجھا رہے ہیں، وہ کہے گا دیکھو مولوی صاحب ہم نے بڑا برداشت کر لیا، تم ہر دفعہ ہر جمعے میں ہر جگہ ہمیں ذلیل کرتے ہو، ہمارے اولیاء کی توہین کرتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے۔ پچھلے 2-3 جمعوں کے اندر ہم اللہ کی توحید کو لے کے چلے تھے کہ نہیں؟ تو یہ ہمارے پاس بھی لوگوں نے آ کر بڑی دھمکیاں دی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں کہ دیکھو ہم آخری دفعہ وارننگ کر کے جا رہے ہیں، تم یہ کرنا چھوڑ دو وہ کرنا چھوڑ دو، اور یہ میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ لیکن اللہ کی قسم جب تک جسم میں جان ہے اللہ کا قرآن بیان ہوتا رہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بیان ہوتا رہے گا۔ جس کی جرت ہے، جو رات ہماری قبر میں لکھی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، جو باہر لکھی ہے وہ ہمیں قبر میں کوئی داخل نہیں کر سکتا۔ لیکن حق بات بیان کرنے سے پیچھے ہٹ جائے تو ہمیں ماں نے وہ دودھ نہیں پلایا جس کے اندر یہ آمیزش ہو کہ ہم حق بات بیان کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم آج بھی، ہمارا لاؤڈ سپیکر چل رہا ہے، ہم آج بھی ان لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، یہ اپنی گیدڑ بھبکیاں اپنے پاس رکھو، ہم سے دلیل سے بات کرو، جو ہم بات کرتے ہیں اس کا دلیل سے جواب دو۔ تمہاری دھمکیوں سے نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ اے شعیب بات سنو، تمہاری بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تم نے کیا کہا، کیوں کہا، بس اتنی بات یاد رکھو کہ تمہاری ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کبھی آپ اس آیت کا ترجمہ پڑھیے گا، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 91 ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 91 ہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، تو نے جتنا کچھ کیا ہم نے تجھے بڑا سمجھایا، بارہا منع کیا، یہ کہا وہ کہا، تمہیں سمجھ نہیں آئی بات کی نا، تو سن، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، تجھے ہم اپنے اندر سب سے کمزور پاتے، تمہاری ہمارے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بارہا منع کرنے کے باوجود سمجھ نہیں آ رہی، تمہاری ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور سن، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر ہمیں تیری قوم کا خدشہ نہ ہوتا نا کہ تیری قوم ہماری قوم ہے، تیرا خاندان اچھا خاندان تھا، تیرے باپ دادا تیرے جو رشتہ دار تھے، اگر ہمیں ان کی پرواہ نہ ہوتی تو ہم تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دیتے۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب علیہ السلام کو دھمکی دے رہی ہے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اللہ اکبر کبیرہ، اگر تیری قوم کی بات نہ ہوتی نا تو پتھر مار مار کے تجھے رجم کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور ہم اتنے با اختیار لوگ ہیں کہ تیری حیثیت ہی نہیں ہے تو ہمیں روک سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب پیغمبر کو یہ جواب دیا گیا نا تو پیغمبر نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ یار چلیں ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں، جتنا میں نے تمہیں منع کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں، تم اپنی زندگی میں لگے رہو، جو تمہارا دل کرتا ہے کرتے رہو۔ نہیں، پیغمبر نے میدان نہیں چھوڑا۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ قال یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ ورسولی من اللہ، اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ افسوس ہوتا ہے مجھے تم پر، میں تمہیں اللہ کی دعوت پہنچا رہا ہوں اور اللہ رب العالمین کے احکامات تمہیں پہنچا رہا ہوں، تمہیں برائی سے منع کرتا ہوں، تمہیں خیر خواہی کی طرف بلاتا ہوں، تمہیں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف۔ میری قوم اور میرا قبیلہ، میرا خاندان تمہیں اللہ سے زیادہ عزیز ہے، یعنی میرا نگہبان تو اللہ ہے۔ میرا نگہبان کون ہے؟ اللہ۔ اور تم مجھے قوم کی وجہ سے کہہ رہے ہو کہ تیری قوم اور قبیلہ تیرے خاندان کی وجہ سے ہم تجھے کچھ نہیں کہہ رہے، اگر تیرا خاندان تیرا قبیلہ تیری قوم نہ ہوتی تو ہم تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دیتے۔ یہ میری قوم کیا حیثیت رکھتی ہے اللہ کے مقابلے میں؟ یہ میرا قبیلہ کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ یہ میرا خاندان کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، میری قوم کا خوف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال یا قوم، اے میری قوم، ارہتی، کیا یہ میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرا جو ہے باپ دادا، اعز علیکم من اللہ، اللہ سے زیادہ عزیز ہے تمہیں؟ یعنی تمہیں ان کا خوف ہے، ان کا احترام ہے، ان کی عزت کی وجہ سے تم مجھے کچھ نہیں کہہ رہے، اللہ کی وجہ سے تمہارے اندر کوئی تمہارے دل کے اندر بات نہیں آتی۔ اور وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا، میری قوم کو مقدم رکھا،
میرے خاندان کو مقدم رکھا کہ ان کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہے، اور اللہ کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا، یاد رکھو یہ تم نے بڑا غلط فیصلہ کیا۔ ان ربی بما تعملون محیط، میرا رب تمہارے ہر عمل کو گھیرے ہوئے ہے۔ میری قوم کے بہت سارے لوگ تمہارے کسی عمل کو نہ جانتے ہوں، تمہارے کسی فعل کو نہ جانتے ہوں، تمہاری کسی حرکت سے واقف نہ ہوں، ممکن ہے، لیکن میرا رب تمہاری کسی حرکت سے بے خبر نہیں ہے، میرا رب تمہارے کسی عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو، ان ربی بما تعملون محیط، میرا رب تمہارے ایک ایک عمل کو گھیرے ہوئے ہے، لکھے ہوئے ہے، محفوظ کیے ہوئے ہے، اس سے کیسے بچ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، معاملہ ختم، تم میری نہیں مانتے اور میں تمہیں منوا نہیں سکتا، تو بات یہ ہے کہ اب تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، میں جو کچھ کروں گا، یعنی تم برائی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، میں نیکی کی طرف دعوت دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا، فیصلہ اللہ کرے گا اور ان قریب ہو جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اے میری قوم جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، اپنے دکانوں میں، مکانوں میں، گھروں میں، کاروبار میں، بازاروں میں، جہاں جو جی میں آتا ہے کرو، انی عامل، میں بھی کرتا رہوں گا۔ قوم کیا کرتی تھی؟ برائی۔ پیغمبر کیا کرتا تھا؟ دعوت کی تبلیغ۔ تم اپنے کام میں لگے رہو، میں اپنے کام میں لگا رہوں گا۔ سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزی، ان قریب تم جان لوگے کہ اللہ کا عذاب کس پر آتا ہے۔ میں جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میری طرف، میرے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے، یا تم جو اللہ کی بار بار مخالفت کر رہے ہو تمہارے اوپر آتا ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے پوری وضاحت کی۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے، آج ہم بحثیت قوم، ناپ تول کے اندر کمی ہمارے اندر، ملاوٹ ہمارے اندر، دھوکہ ہمارے اندر، وعدہ خلافی ہمارے اندر، دو نمبری ہمارے اندر، گناہ ہر قسم کا ہمارے اندر، شراب نوشی ہمارے اندر، ہر قسم کا نشہ ہمارے اندر، وہ کون سی برائی ہے جو امت مسلم کے اندر موجود نہ ہو؟ کوئی ایک برائی دکھا دیں، کوئی ایک برائی کہ پچھلی قوموں کے اندر یہ برائی تھی اور وہ اس امت کے اندر نہیں ہے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ میری امت کو یکمشت تباہ نہ کرنا، تو ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ کی قسم ہماری حالت اس وقت بالکل وہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغمبر کا تذکرہ کھینچا کہ میں تمہیں تمہاری پیٹھوں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، اور تم مجھ سے اپنی پیٹھ چھڑا کر، دامن چھڑا کر جہنم میں گرنا چاہتے ہو۔ ہم واقعتاً جہنم کے اس کنارے پر، گڑھے پر پہنچ چکے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ہمیں اگر کسی چیز نے بچا رکھا ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ورنہ ہمارے کرتوت ایسے نہیں ہیں کہ ہم بچ سکیں۔ آج بھی موقع ہے، اللہ نے جتنی ہماری سانسیں باقی رکھی ہیں ہم اپنے آپ کو سدھار لیں۔ جس طرح شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، ہمیں بھی ضرورت ہے اجتماعی طور پر، ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے وہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اپنے رب سے رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ میں جتنی دو نمبری کرتا ہوں، میں اپنی معافی مانگوں، آپ اپنی معافی مانگیں۔ ہم میں سے ہر بندے کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی خبر ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے نہیں پتا میں نے کل کیا کیا تھا، پرسوں کیا کیا تھا، ہو سکتا ہے کچھ کیا ہو، نہیں، ہم میں سے ہر بندہ اپنے متعلق جانتا ہے میں نے کیا کیا، میری صبح کیسے ہوئی، میری شام کیسے ہوئی، میرا دن کیسے گزرا، میری رات کیسے گزری، میں نے کس کو گالی دی، میں نے کس کے ساتھ زیادتی کی، میں نے کس کا حق مارا، یہ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے۔ لیکن ہم ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ ڈھیٹ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، موت کی فکر نہیں ہے، مرنا نہیں ہے اور اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے، خلاص۔ اگر ہمیں یہ احساس ہوتا ہم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارے ایک ایک عمل کا ہم سے حساب کیا جائے گا، تو کیا خیال ہے ہم انسان کے بچے نہ بنتے؟ ہم کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ جہان مٹھا، اگلا کس نے رٹھا۔ وہ صورتحال ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ ہمارے وہ اعمال جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، برے اعمال، وہ بھی معاف فرمائے، جو ہم نے بھول کر کیے وہ بھی معاف فرمائے، اور ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے۔ لوگوں کو دھوکہ دڑی، لوگوں کے ساتھ فراڈ، ان کے ساتھ دو نمبری اور ان کے ساتھ معاملات زندگی میں ان کو رسوا کرنے کی جو ہماری کوششیں ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ
محفوظ رکھے اور لوگوں کو ہمارے دامن سے، ہمیں لوگوں کے دامن سے محفوظ رکھے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، ہمیں جب موت دے تو شہادت اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔